السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز اتوار 31 دسمبر 2023۔ آج ماشاءاللہ کراچی کے حلقہ گلزار ہجری کا جوڑ ہے۔ یہ بھی آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک اس جوڑ کو پوری دنیا میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے اجتماع کو بھی اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ کہنے لگے جیسے ایک آدمی آئی سی یو میں ہے، زندہ تو ہے لیکن کسی کام کا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا ایمان جو ہمارے کو اللہ کے حکموں پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ نہ ایمان کے روپ میں نظام کے وقت بھی کام آئے گا۔ وقت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ علماء کرام سے سنا جب آدمی اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے نیک آدمی کو جانا تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور جو گناہ گار ہوتا ہے نافرمان ایمان کی وجہ سے آپ ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور جو نافرمان ہو گئے وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ یہ سب ہم سب کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے یہاں ایمان اور عمل والی زندگی گزاری، تھوڑی سی زندگی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ نے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ سے کو یہ فکر تھی، اور دیکھو بھائی دوستو، جب آدمی کے اندر ہم ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، جیسے ہم سنتے رہتے ہیں، بڑوں سے سنا کہ مولانا علیہ السلام نے کوئی غم تھا، فکر تھی، تو اللہ نے پوری دنیا میں ایک انسانوں کو اللہ نے اس کام پہ کھڑا کر دیا۔ اصل اندر کی فکر ہے، ابھی ہمیں فکر ہو، یہ ہمارا اجتماع ہو رہا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس پر خود بھی آنا ہے اور سارے انسانوں کو لے کر آنا ہے۔ بھائی دوستو، جس طرح ہم کر رہے ہیں، ہمارے دیکھ کر ہم جس طرح محنت کر رہے ہیں، اس طرح تو یہ چیوٹی کی چال ہے، برسوں میں ہدایت ہے۔ جیسے صحابہ رضوان نے محنت کی تھی، صحابہ ایمان لاتے تھے، پھر ان کی زندگی کا مقصد بدل جاتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے، کوئی بھی کسی بھی عہدے میں ہوتے تھے، کہتے تھے نہیں اب ہمارا کام ہی دوسرا، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو اللہ سے متاثر کرنا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہے اصل کام۔ ہم جو خود میرا جہاز ہے، میں کتنا اللہ سے متوجہ ہوں، میرا کیا اللہ سے تعلق ہے اس وقت ہے، میں اللہ کے اپنا میرا مسئلہ پیش آتا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میرے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کام سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے روزانہ اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے، ہمارے اندر وہ صفات آتی چلی جائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات تھی، جو صحابہ کے اندر صفات تھی، جو دائی کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ بھائی دوستو، جب ہمارے اندر صفات آئیں گی بھائی دوستو، پھر اللہ کام کریں گے۔ اللہ تو کام صفات والوں سے لیتے ہیں، صحابہ کے اندر یہ صفات تھی، صحابہ سے اللہ نے کام لیا، پوری دنیا کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ بھائی دوستو، تو اللہ رب العزت نے بھائی دوستو ہمیں یہ کام دیا ہے، اس کے لیے فکر کرنا۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، 60 سال 70 سال، ایک دن بلاوا آ جائے گا، نہ دیکھو آنے میں مرضی ہے نہ جانے میں مرضی ہے۔ اب یہ جو تھوڑی سی زندگی یہ کسی کی مرضی سے گزار لے، جس کی مرضی سے آئے ہیں، اب کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ نے بھیجا ہے، اور ایک دن بلاوا آئے گا، ہم چلے جائیں گے۔ تو اب یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے مرنے نہ نقشے نمونے پر کیا کیا ہے بھائی دوست، ہمیں تو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ آج دنیا پیاسی ہے بھائی دوستو، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ملے، تو بھائی دوستو یہ تو ہمارا کام تھا، ہم نے اس کو ہم کو بھلا دیا۔ تو بھائی دوستو، اللہ نے ہمیں ہمارے بڑوں نے اجتماع دیا ہے، اور میں تو اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ اجتماع سے پہلے ایسی محنت ہو جائے کہ بھئی ہر آدمی کے زبان پہ اجتماع ہو۔ ہمارے سلطان پاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بھوکا آدمی ہے نا، اسے بولو ایک اور ایک دن ہوتے ہیں، بولے گا 2 روٹی، بھوک لگ رہی۔ ہمارے اوپر بھی ایسے ہی اجتماع کا، ہم جہاں بھی ذکر ہو رہا اجتماع کا ذکر ہو رہا ہے، ہم اجتماع کی بات کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی اس کی بات چل رہی ہو، ہمارے بازاروں میں بھی، ہمارے آفسوں میں بھی ہمارا اجتماع ہو رہا ہے، کامیاب ہو جائے۔ سری لنکا میں اجتماع ہوا تھا، بتاتے 95 96 کی بات ہے،
اور ماشاءاللہ وہاں ایسی فکر ہوئی اور الحمدللہ کہتے ہیں 1 لاکھ مستورات میں روزے رکھے اور جو ہے گھر سے کھانے پکا کے بھیجے اور بتا رہے تھے سری لنکا کے ساتھی کہنے لگے وہاں ہمارا ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اس فتنے کو اللہ نے ختم کر دیا اس اجتماع کی برکت سے۔ آپ دنیا میں سب اتنے فتنے، تو بھائی دوستو یہ خروج ہے نا اور ہمارے لیے ضروری ہے، جتنا ہم نکلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا سجائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پہ ہم سنتے رہتے ہیں، ایک شادی گئے ہوئے تھے سفر میں، جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، پوچھا کہاں گئے تھے؟ سفر پہ گئے، گھر نہیں گئے، ان کی بیویاں انتظار کر رہی ہیں، تیار ہیں کہ وہ فلاں آنے والے کہ شوہر آنے والے، نہیں پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بہت اچھا کیا آ گیا، اگر نہ آتے تو فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ کون سا زمانہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خیر کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ۔ تو آپ سے سب کہہ رہے فتنے میں مبتلا آتے اس زمانے میں، تو دیکھو بھائی دوست ہمارے جمعے میں پوچھتے نا، سنتے امام صاحب خطبہ دیتے، اس میں کہتے ہیں نا میرے باپ کا زمانہ، میرے باپ، جتنا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جائے گا بھائی فتنوں کا زمانہ، کس طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، اگر ہم نہیں نکلے تو ہم پتہ نہیں کتنے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے بھائی دوست۔ اللہ نے ہمیں یہ کام ہے، اس کے لیے بھائی ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ وہ اجتماع سے پہلے ایسی محنت ہو جائے کہ بھائی ہمارے بڑے چاہ رہے ہیں کہ بھائی اجتماع سے خوب جماعتیں نکل جائیں، بھرپور جماعتیں نکل جائیں۔ ہمارے بڑوں کی منشا ہے کہ بھائی ہمارا جو اجتماع ہو رہا ہے طے ہوا ہے، جس دن سے ہمارا کل آج مشورے میں بات آئی تھی 350 کے قریب جماعتیں، 475 جماعتیں نکلی ابھی 4000 جماعتیں دیں، اور وہیں ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ کتنا ٹائم ہے؟ 25 دن۔ اب 25 دن میں 3500 جماعتیں دینی ہیں۔ یہ کراچی شہر ہے۔ دیکھو بھائی دوستو ہم محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ ہمارے مولانا جمیل صاحب تھے، کہتے تھے دیکھو مسجدوں کو آباد کرو، جیسے بیت اللہ جب فتح ہوا نا، اور فتح ہونے کے بعد جو ہے جب لوگ آئے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ سوچ رہے تھے آج جو ہے کہ آج پتہ نہیں مسلمان جشن منائیں گے، کیا کیا کریں گے۔ تو جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کوئی نفلی پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، بڑے سخت سے سخت جو کافر تھے ان کے دل بھی نرم ہو گئے ان اعمال کو دیکھ کے۔ ہمارا جو اجتماع ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں نا مسجدوں کو آباد کرو، اس لیے آباد کرنا ہے، اس کو عمل سے آباد کرنا ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں ہم ٹھہر جائیں اور کھانے کھائیں، نہیں۔ ہمارے بڑے 4-5 ساتھی سنجیدہ لوگ ہیں مسجدوں کے اندر، اور ایسی محنت کریں، دیر تک محنت کرتے رہے۔ کراچی شہر ہے ہم لوگ 12-1 بجے سے پہلے تو سوتے ہیں، اور اللہ نے سردیوں کی راتیں خوش نصیب ہیں، اس مہینے میں ہمیں اجتماع مل گیا، لمبی راتیں، رات کو محنت کریں اور صبح اٹھ کے دعائیں مانگیں، تہجد پڑھیں، نفلیں پڑھیں، اللہ سے فیصلے کریں۔ یہ تو فیصلاتیں جو اللہ نے دی ہیں سردی کے لیے، مومن مسلمانوں کے لیے تو عید کی راتیں ہیں، عید کے دن ہیں، کوئی 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، روزہ رکھے تھے تو رات کو اللہ سے 2 گھنٹے تو کم از کم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ اجتماع ہے جب ہم محنت کریں گے اپنے علاقے میں، لوگوں کو تیار کریں گے، دعوت دیں گے، اور جو آدمی اللہ کی بڑائی بولتا ہے نا، اصل دعوت ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو بولنا۔ اللہ کی بڑائی اور عظمت جب آدمی دوسروں کو جا کے سناتا ہے، بولتا ہے اس کے دل کے اندر جو ہے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور اصل دعوت ہے، اصل اللہ کی بڑائی کے بول ہے۔ جتنا ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں گے ہے نا، ہمارے دل کے اندر خشوع پیدا ہوتا چلا جائے گا، اللہ سے تعلق کرتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب ہم اعمال کریں گے تو اللہ اور اس میں ترقی دیں گے۔ تو بھائی دوستو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اپنے بستر ہمارے بڑے گھر میں بستر مسجد میں ڈال دیں اور محنت کریں۔ تو بھائی اللہ نے کتنا بڑا ہمارا احسان کیا ہے، ایسا موسم دیا، موافق موسم ہے، ہر چیز موافق ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی بھی قسم کی۔ لوگ بات سنتے ہیں کراچی شہر میں، اللہ کا شکر ہے ہر آدمی اس زمانے کے اندر دعوت کی محنت سے آشنا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ نہیں جانتے، لیکن اب تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو دعوت کی محنت کو نہیں سمجھتا۔ اگر اس زمانے میں اتنے آسان سہولتوں کے ساتھ بھی ہم نہ محنت کر سکیں تو بھائی ہماری کم نصیبی ہمارے بڑے کہتے ہیں۔ تو بھائی دوستو اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور بھائی دوستو اس دعوت کی محنت سے بھی مقصود ہے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا طبقہ نہیں بنانا، دعوت و تبلیغ کا ایک طبقہ بن جائے، امت بن جائے، امت بنے، سب سے ملے، سب کو دعوت دیں، جتنا ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، جتنے شعبے والے ہیں، جتنے اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، ہمارے کراچی شہر میں کتنے طبقے رہتے ہیں، تو
दुकान वाले और अगर बात करेंगे तो देखो मौका है, फायदा उठा लें, इन लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकाल दें। जितने लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह हमारे लिए तरक्की का जरिया बनेगा। अल्लाह ने हमें ये जिम्मेदारी दी, ये हमारी जरूरत है। अगर हम दीन का काम करेंगे, दीन की मेहनत करेंगे तो भाई दोस्तों अल्लाह हमारी नस्लों के अंदर दीन मुंतकिल करेगा। हमारे मौलाना फारूक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे इलाके में कहने लगे, हम वहाँ गए थे अफ्रीका में, ब्राजील गए, कहने लगे एक मस्जिद में गए तो पता चला यहाँ कुछ लोग मुसलमान रहते हैं, उनसे मिलने गए। जब मिलने गए तो उन्होंने कहा भाई आज नाश्ता कर ले, थोड़ी देर बाद बिठाया, बात की, बोलो आज तो रमजान है, रमजान शुरू है। कहाँ रमजान, आज तीसरा रोजा। कहले हमारे बड़ों ने कितना जुल्म किया, हमने काफिरों के मुल्क में लाके डाल दिया, आज हम अपने रमजान में। कौन कह रहा है कि औलाद है जिनको जो लेकर गए। तो भाई दोस्तों अल्लाह ने हमें काम दिया। और भाई देखो दावत की मेहनत में जो सबसे बड़ा है वो आपस का जोड़ है। हमारे दिल जुड़े रहे छोटी छोटी चीजों में, क्या अल्लाह की तरफ देखें, अल्लाह कितने बड़े, अल्लाह के लिए खुशबू, एक दूसरे को रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मांगो, आपस में एक दूसरे अच्छी तरीके से पेश आए। आज हम छोटी छोटी बातों को ले लेते हैं, यार इसमें ये कहती है, हमारे को अल्लाह ने दावत में काम करने वाला बनाया, इसका दिल तो बहुत बड़ा होना चाहिए, नजरअंदाज करें लोगों की बात। हमारे कोई साहब एक वाक्य सुनाते थे, कहने लगे किसी बस्ती में कैद पड़ गया, और कैद पड़ गया, उन्होंने कहा भाई किसी के घर में फाका आ गया, तंगदस्ती आ गई, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो रहना मुश्किल है, सफेद पोश लोग थे, जंगल में चलती किसी दरख्त के नीचे उन्होंने पड़ाव डाल दिया, वहाँ बैठे तो एक परिंदा आके बैठा, तो बाप ने कहा बेटा जा रस्सी लेकर आए, पकड़ेंगे, बेटा रस्सी लेने भाग गया। दूसरे बेटे को बोला छुरी तेज कर, वो छुरी तेज करने लग गया। बीवी को बोला आग जला, वो आग जला देने, और बीवी बेटी को बोला जो बर्तन धोले, वो बर्तन धोने लगी। सब लग गए। परिंदे ने कहा तुम एक मुझे पकड़ लो बेटे, और मैं तुम पकड़ दोगे तुम्हारी एक वक्त की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें खजाना बता देता हूँ, उसको हासिल कर लो। गए, खजाना ले लिया उन्होंने, वापिस शहर वहाँ आके आबाद हो गए। थोड़े दिन बाद किसी और घराने में कैसे ही फाका है, तंगदस्ती आई, तो वो चले गए। और उन्होंने सुना हुआ था कि यार वो जंगल के अंदर घर में जाकर वो भी बैठ गए। फिर बाप ने कहा बेटा जब रस्सी लेकर आ, बोला तो पहले कभी पकड़ा है? दूसरे ने कहा छुरी अभी पकड़ा है नहीं, छुरी नहीं आऊँ। बीवी ने कहा कि बर्तन धो दो, बोला अभी तो पकड़ोगे तो फिर सोचेंगे, तो बोला पहले आपस में तो ही हो जाओ, फिर मुझे पकड़ना। तो भाई जब हमारे दिल जुड़े होंगे ना तो बड़ी बड़ी तस्वीरों को वजूद मिलेगा। साल की 7 महीने की जमातें कुछ नहीं, हम जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं चिल्ले के लिए, 7 महीने के जाके मेहनत करते हैं, कितनी जमातें वसूल होती है, क्योंकि हम सबकी एक फिक्र होती है। तो इसी तरह ये थोड़ा सा वाक्य 25 दिन का भाई दोस्तों, इसमें हम सब एक फिक्र के साथ, एक लोग के साथ मेहनत करें। और जो लोगों को जो है इसमें दावत है, अपने वो हमारे महल्ले यहाँ कुछ चंद लोग नहीं रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, वो सारे मुसलमान रहते हैं। हमारे वासी भाई रहमतुल्लाह ने एक दफा बता रहे थे कि अब इंग्लैंड में गए, हमारी तश्कील थी, इज्तिमा था इंग्लैंड का, तो कहने लगे हमने वहां पर मस्जिद वालों से तकादा रखा। उन्होंने बोला कितनी जमातें लोग? कहते 5 जमातें थी। कहते 5 जमातें इसी मुसल्ला था, तो क्या हमने अपनी मस्जिद को देख के नहीं रखा था, हम पूरी आबादी को सामने रख के मेहनत करें। और का इज्तिमा हुआ, उन्होंने 5 जमातें। अब इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर जब वो 5 जमातें दे सकते हैं तो भाई दोस्तों हमारा तो 100% मुसलमानों की अगर हम मेहनत करेंगे। देखो भाई ये तो उज़र है, लुच्चा उज़र है कि ये मसला है, ये मसाइल है, सब अल्लाह करने वाले हैं। अल्लाह के ऊपर जो भरोसा करता है ना, ईमान क्या है? अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह का खौफ। जब अल्लाह से उम्मीद करता है, अल्लाह का खौफ आता है दिल के अंदर, फिर उसके लिए निकलना आसान हो जाता है, फिर सारी चीजें छोड़ना आसान हो जाता है। और अगर भाई हम दुनिया में नहीं, यहाँ इस वक्त नहीं छोड़ के गए हैं तो इस्राइल अलैहिस्सलाम के छुड़वा देंगे एक नाइट दिन, और देखते हैं रोजाना कितने लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं दुनिया से। ये तो अल्लाह रोटी कोई दफा जो फरमा रहे थे, इस्राइल अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा तुम नोटिस नहीं भेजते, बगैर नोटिस के? तो बोला तुम्हारे पड़ोसी जो मरते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार जो जाते हैं दुनिया से, ये नोटिस नहीं है? हमें रोजाना नोटिस मिल रहे हैं। पुलिस वाला कोई नोटिस लेके आ जाए हमारी नींद उड़ जाती है, कोर्ट से कोई नोटिस आ जाए, अल्लाह का नोटिस की हमें फिक्र ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बुलाया है, हमें अल्लाह के पास जाना ही नहीं। तो भाई दोस्तों अल्लाह ने ये हमें इस मेहनत को हम कदर करें। अगर हमने इस मेहनत ना करी, अल्लाह तो भाई कदरदानों को पसंद करते हैं, जो अल्लाह के दीन की कदर करता है। अल्लाह खुद कह रहे तुमने मेरा हक अदा नहीं किया। हम अल्लाह का हक अदा करने वाले बन जाए भाई दोस्तों। और फिर किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए, उसके लिए जिसके पास वापस जाना है, उसकी अदालत में एक दिन पेश होना है। हम सबने क्या जवाब देंगे?
सोचे भाई दोस्तों, कल हमारी अल्लाह के यहाँ पेशी होती है कि इस जो हमारा ये इस वक्त का ईमान है, जो मेरा इस वक्त ईमान का लेवल है, इस लेवल पे मैं जन्नत में चला जाऊंगा है। जो मेरी मसरूफियत है दुनिया की है, इतना मैं दुनिया में अपने आप को खपा रहा हूँ, कल को क्या अल्लाह के सामने जवाब दूंगा। तो भाई दोस्तों, अल्लाह ने ये इज्तिमा हमारे बड़े इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर फिक्र आ जाए, हम मुसलमानों की एक फिक्र हो जाए, सारे मुसलमान एक फिक्र में लग जाए। इज्तिमा होते इसीलिए, एक मुल्क में इज्तिमा हुआ, बताते 600 लोग जमा हुए, तो 550 अल्लाह के रास्ते में निकल गए। उन्होंने पूछा इज्तिमा जो कराने गए थे, भाई आप क्या से 25 आदमी करेंगे, इंतजाम समाज में ये भी निकल जाएगा। ये कामयाब इज्तिमा है, इतना मजमा है। अल्लाह के वो तो जब निकलेगा भाई दोस्तों, जब हमारी पीछे माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। बात से आज उसकी ड्यूटी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सैफ बोल के आप कर लो और उसकी मैं कर लेता हूँ तमाम। इलियास भाई मैं कर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को माशाल्लाह ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हो गया?